اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ پھر ایک خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان فرما رہا ہوں جس نے حکومت، دولت اور شہزادی کو ٹکرا دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ علیہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے ساتھ نکاح میں دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کیا، اگر تو اپنی بادشاہت بھی مجھے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے اور یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا، اور تیر اندازوں نے قریب سے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم چیدنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال کے ساتھ فرماتے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب تپا کر آگ بناؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت حکم دیا کہ اس میں ڈال دو۔ اسی وقت حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اسی وقت چرمر ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کر لو، ورنہ اسی آگ کی دیگ میں اسی طرح تمہیں بھی ڈال کر جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمان جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں اللہ کی دین کو چھوڑ دوں، میں کبھی بھی اللہ پاک کی دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرخی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لیے چرخی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائیں اور انہیں اپنے پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اسے امید بند گئی تھی کہ شاید اس عذاب کو دے کر اس کی خیالات بدل گئے ہوں۔ میری مان لے گا اب اور میرے مذہب کو قبول کر کے میری داماد بنے گا، میرے دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کاش میرے روئے روئے میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب میں سب جانیں اللہ پاک کی راہ میں ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کو قید خانہ میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اسے نہ کھانے کے سبب دریافت کیا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اسے قبول فرما لیا اور اس کا سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔
جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا۔ ایک دفعہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ضرور پڑھیے، اور فرمایا کہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ مسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کا سر کا بوسہ لیا، اور پھر جميع سارے مسلمانوں نے آپ کا سر کا بوسہ لیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔